حصے میں ہم بات کریں گے تعلیم سے جڑے ہوئے مسائل کے حوالے سے، اور کیونکہ یہ اس پر بات کی جانی بہت ضروری ہے، اور ہمارے جو نظام ہے تعلیم، امتحانات، اسائنمنٹ کے لیے ڈیڈ لائنز اور گریڈنگ پالیسی کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ محض ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں۔ ہم نے بھی چونکہ یہ اسٹوڈنٹ لائف گزاری تو ہمیں آئیڈیا، لیکن اس دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب کے ٹائم میں شاید ڈپریشن زیادہ ہو گیا ہے۔ آپ کی اٹینڈنس، بھاری فیسیں، یہ بھی ایک بڑی ٹینشن ہوتی ہے کیونکہ ہر بچہ بھاری بھرکم فیس افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب ہم ذکر کریں جی لاہور کی ایک یونیورسٹی کا، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یہ لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی ہے، ایک طالبہ نے دوسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی کوشش کی۔ ابھی یہ بتایا جاتا ہے جی کہ ان کی جو حالت ہے، کنڈیشن ہے، وہ تشویشناک ہے۔ معاملہ فیملی میٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن حتمی وجہ جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں ہے۔ واٹ از دا مین ریزن، یہ اب ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی اسی یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے عمارت سے کود کر خودکشی کی تھی، اور اب یہ دو کیسز، دو جانیں جو ہیں، ایک تو چلے تشویشناک حالت میں، ایک تو جان ویسے ہی چلی گئی۔ یہ بڑی الارمنگ بات ہے اور اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہو چکا ہے۔ اور سوال میں یہ بھی اٹھتا ہے کہ یہ کیا اس پہلے انسیڈنٹ سے کہیں موٹیویشن تو نہیں لے لی؟ دوسری بچی نے جس نے کوشش کیا یا باقی بچوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، تو یہ سائیکولوجیکلی جو ہے اس پر کیا اثرات ہیں؟ اچھا، اس میں عمر آپ کے یونیورسٹی کا جو مینجمنٹ ہے، آپ کا جو نظام تعلیم ہے، اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ بالکل، ماہر نفسیات ملائکہ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ملائکہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت نکالا۔ آپ اس کو کیا نام دیں گی؟ یہ ایجوکیشن کا پریشر ہے آپ کے اوپر، آپ کی جو فائنینشیل پریشر ہے، بچوں کے ذہن بہت کمزور ہو چکے ہیں، انتظامی جو معاملات یونیورسٹی کی اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے۔ بچے یہ ٹرینڈ کیوں بڑھتا جا رہا ہے بچوں میں؟ وعلیکم السلام۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ بالکل آپ نے بہت ایک اہم سوال کیا ہے، جو آج کل ہمارے اسٹوڈنٹس سوسائڈ کی طرف، ڈپریشن، انزائٹی، اس طرح کے ملٹیپل ایشوز کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ پریشر بڑھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں جب بچے پڑھتے تھے تو ان میں اتنا زیادہ پریشر نہیں تھا گریڈز کا۔ آج کل ہر بچے کو ہوتا ہے کہ میں نے A گریڈ لینا ہے، 90+ مارکس لینے ہیں۔ اور دوسرا، پیرنٹس بھی بہت زیادہ بچوں کو پریشرائز کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کا جو ہمارا سسٹم ہے، بچوں کو کہا جاتا ہے اتنے گریڈز آپ کے آئیں گے تبھی آپ اگلی کلاس میں پروموٹ کیے جائیں گے۔ بہت زیادہ بچوں کے اندر ایک کمپٹیشن بڑھ گیا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے تو بچوں کے ذہن پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ ان کو سٹریس ہوتا ہے کہ اگر میرے مارکس اچھے نہیں آئیں گے تو مجھے بہن بھائیوں میں، فیملی میں بہت کمپیئر کیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے کلاس فیلوز سے اگر آگے نہ نکل سکا تو شاید مجھے وہ اتنا زیادہ ویلیو نہیں دیں گے۔ ٹیچرز بھی آپ نے دیکھا ہے آج کل ان اسٹوڈنٹس کو ویلیو دیتے ہیں جن کا A گریڈ ہے، یا بہت اچھے جو پڑھائی میں ہیں۔ جو پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے کہ آج کل ٹیچرز بھی شاید اس طرح سے ویلیو نہیں دے رہے، پیرنٹس بھی اتنی ویلیو نہیں دے رہے، اور بہن بھائیوں میں بھی زیادہ جو ٹاپ پہ ہوتا ہے، جو اسٹڈیز اچھی کر رہا ہوتا ہے، پیرنٹس اس کو زیادہ آگے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھانے میں اس کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ملائکہ پھر ہم اس میں کیا سمجھیں کہ ایک تو پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے، دوسرا سوسائٹی کا پریشر ہے، بچے تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ان کے اکاؤنٹس دیکھیں تو بڑی اسمائلنگ فیس کے ساتھ ہم ان کی پکچرز دیکھتے ہیں، ہینگ آؤٹ دیکھتے ہیں، بالکل، لیکن انٹرنلی وہ خالی ہیں، ان کے دماغوں میں تنہائی چل رہی ہے۔ میں یہی بات ہے کہ انٹرنلی وہ بہت زیادہ پریشرائز فیل کر رہے ہیں۔ شاید اس پریشر کو کم کرنے کے لیے وہ سوشل میڈیا پہ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ وہ پکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں آج کل بچے، سٹیٹسز لگا رہے ہیں، آؤٹنگ کر رہے ہیں تو وہ سٹیٹس لگا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو سٹیٹس لگا رہے ہیں۔ سائیکولوجیکلی ایک تھوڑا سا میں ریسرچ بتا دوں کہ بہت زیادہ جو لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ خود کو مصروف رکھ سکیں، اپنے آپ کو ایک فینٹیسی والی لائف میں لے کے جا سکیں، اور جو ان کی جو ریئل لائف کی جو پرابلم ہے ان سے وہ تھوڑا سا دور ہو سکیں، اس لیے وہ سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائے گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو سوشل میڈیا ہے، یہ سارے دباؤ ہیں، کیا کمیونیکیٹ کیا جائے؟ کمیونیکیشن کا گیپ آ گیا ہے پیرنٹس میں، دوستوں میں، ایون آپ کا جو دوستوں کا گروپ ہوتا ہے وہ بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، کزنز ہوتے ہیں آپس میں، تو کمیونیکیٹ کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے؟ بالکل کمیونیکیٹ کر کے، اور مسئلہ بنتا بھی تب جب کمیونیکیشن میں مسئلہ آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ایک گھر میں 5 لوگ ہیں تو ہر بندہ اپنے فون پہ، اپنے لیپ ٹاپ پہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوگا، کوئی کام کر رہا ہوگا، لیکن آپس میں کمیونیکیشن بالکل زیرو ہوتی ہے۔ کلاس فیلوز میں بھی جیسے جو ریسنٹ ایونٹ بھی ہوا ہے، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے ہوا کہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا اپنی فیلنگ کسی سے۔ اگر اس کے فیلوز ٹائم پہ ہی اس کی فیلنگس کو سن لیتے، کمیونیکیٹ کر لیتے، یا ٹیچر سے وہ کمیونیکیٹ کر پاتا، پیرنٹ سے کمیونیکیٹ کر پاتا، تو بات اتنی بڑھتی نہیں میرے خیال سے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا ملائکہ، اس میں تعلیمی ادارے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟
ایک یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹس، یہ ایک الارمنگ چیز ہے. اس میں جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے، جو ٹیچرز ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا تعلیم یا درسگاہ ہے وہ آپ کا دوسرا گھر ہوتا ہے، آپ وہاں پر بھی زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. ٹیچر کی کاؤنسلنگ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یونیورسٹی انتظامیہ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، اس میں فرسٹ آف آل تو یہ کہ میرے خیال سے ہر یونیورسٹی یا اسکول جو بھی تعلیمی ادارہ، اس میں ایٹ لیسٹ ایک کاؤنسلر ہونا چاہیے جو بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو سمجھ سکے، انڈرسٹینڈ کر سکے. اگر بچہ کسی پریشانی سے گزر رہا ہے، سپوز وہ کسی بھی مسئلے سے گزر رہا ہے، اپنے فرینڈ سے وہ شیئر نہیں کر پا رہا، فیملی سے نہیں شیئر کر سکتا، ٹیچر سے نہیں کر پا رہا، تو ایٹ لیسٹ وہ جو کاؤنسلر ہے وہ اس کو نان ججمنٹل وے میں سنے، اس کے مسائل کا کوئی حل نکالے. تو ہر یونیورسٹی، کالج یا اسکول میں ایٹ لیسٹ ایک کاؤنسلر یا ماہر نفسیات ہونا چاہیے جو ان کی مینٹل ہیلتھ کو، ان کی پرابلمس کو سمجھ سکے. ان کی پرابلم کو سمجھ سکے. یہ کاؤنسلر جو ہے نا مہک، کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. بات کریں پلیز اپنے اداروں میں، اور اداروں میں بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. اور میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کل میرے ایک ریلیٹیو ہے، ان کا بیٹا اپنی مدر کو اس وجہ سے تھوڑا سا مطلب پریشرائز کر رہا تھا کہ مارکس کم آئے تو مجھے کوئی پریشرائز نہ کرے. اور میں یہ رجحان جو ہے نا وہ بھی بڑا خطرناک ٹرینڈ سیٹ ہو سکتا ہے. یہ بس لاسٹ اس پہ ایک شارٹ سا ملائکہ اگر آپ کمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے، میرا یہ میسیج ہے پیرنٹس کو بھی اور ریلیٹیوز کو یا ٹیچرز کو کہ اپنے بچوں کو سنیں، ان کو سمجھیں اور گریڈز پہ ان کو کبھی بھی پریشرائز نہ کریں. وہ بچے جو اس طرح بلیک میل کر رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ ان کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے؟ اچھا، میرے خیال سے اگر آپ کو ایک کاؤنسلر ٹائم پہ آپ کو سمجھ لیتا ہے، آپ کو سمجھا دیتا ہے آپ کی پرابلمس کو، آپ بھی اس حساب سے بہتر ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ کو لائف میں کاؤنسلنگ لیتے رہنا چاہیے تھوڑا کچھ ٹائم کے بعد. اور پیرنٹس اور ٹیچر سے زیادہ بہتر کوئی اور آپ کی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا. بے حد شکریہ ملائکہ ہمارے ساتھ موجود تھی. صاحب ایشو پر بات کرتی ہے. کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا اپنی فیلنگ کسی سے، اگر اس کے فیلوز ٹائم پہ ہی اس کی فیلنگس کو سن لیتے، کمیونیکیٹ کر لیتے، یا ٹیچر سے وہ کمیونیکیٹ کر پاتا، پیرنٹ سے کمیونیکیٹ کر پاتا، تو بات اتنی بڑھتی نہیں میرے خیال سے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ملائکہ، اس میں تعلیمی ادارے کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ایک یونیورسٹی کے 2 اسٹوڈنٹس، یہ ایک الارمنگ چیز ہے. اس میں جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے، جو ٹیچرز ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا تعلیم یا درسگاہ ہے وہ آپ کا دوسرا گھر ہوتا ہے، آپ وہاں پر بھی زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. ٹیچر کی کاؤنسلنگ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یونیورسٹی انتظامیہ کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، اس میں فرسٹ آف آل تو یہ کہ میرے خیال سے ہر یونیورسٹی یا اسکول جو بھی تعلیمی ادارہ، اس میں ایٹ لیسٹ ایک کاؤنسلر ہونا چاہیے جو بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو سمجھ سکے، انڈرسٹینڈ کر سکے. اگر بچہ کسی پریشانی سے گزر رہا ہے، سپوز وہ کسی بھی مسئلے سے گزر رہا ہے، اپنے فرینڈ سے وہ شیئر نہیں کر پا رہا، فیملی سے نہیں شیئر کر سکتا، ٹیچر سے نہیں کر پا رہا، تو ایٹ لیسٹ وہ جو کاؤنسلر ہے وہ اس کو نان ججمنٹل وے میں سنے، اس کے مسائل کا کوئی حل نکالے. تو ہر یونیورسٹی، کالج یا اسکول میں ایٹ لیسٹ ایک کاؤنسلر یا ماہر نفسیات ہونا چاہیے جو ان کی مینٹل ہیلتھ کو، ان کی پرابلمس کو سمجھ سکے. ان کی پرابلم کو سمجھ سکے. یہ کاؤنسلر جو ہے نا مہک، کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. بات کریں پلیز اپنے اداروں میں، اور اداروں میں بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. اور میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا کہ کل میرے ایک ریلیٹیو ہے، ان کا بیٹا اپنی مدر کو اس وجہ سے تھوڑا سا مطلب پریشرائز کر رہا تھا کہ مارکس کم آئے تو مجھے کوئی پریشرائز نہ کرے. اور میں یہ رجحان جو ہے نا وہ بھی بڑا خطرناک ٹرینڈ سیٹ ہو سکتا ہے. یہ بس لاسٹ اس پہ ایک شارٹ سا ملائکہ اگر آپ کمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے، میرا یہ میسیج ہے پیرنٹس کو بھی اور ریلیٹیوز کو یا ٹیچرز کو کہ اپنے بچوں کو سنیں، ان کو سمجھیں اور گریڈز پہ ان کو کبھی بھی پریشرائز نہ کریں. وہ بچے جو اس طرح بلیک میل کر رہے ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ ان کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے؟ اچھا، میرے خیال سے اگر آپ کو ایک کاؤنسلر ٹائم پہ آپ کو سمجھ لیتا ہے، آپ کو سمجھا دیتا ہے آپ کی پرابلمس کو، آپ بھی اس حساب سے بہتر ہو جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ کو لائف میں کاؤنسلنگ لیتے رہنا چاہیے تھوڑا کچھ ٹائم کے بعد. اور پیرنٹس اور ٹیچر سے زیادہ بہتر کوئی اور آپ کی کاؤنسلنگ نہیں کر سکتا. بے حد شکریہ ملائکہ ہمارے ساتھ موجود تھی. صاحب ایشو پر بات کرتی ہے.